السلام علیکم. عدلیہ بحران اور معیشت میں شجاع قریشی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے اور عدلیہ کا بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی بحران بھی سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کا جو اثر ہے معیشت پہ وہ بہت منفی دکھائی دے رہا ہے. سن 2007 9 مارچ سن 2007 کی طرف اگر ہم جائیں، اور اگر اس سے بھی پہلے میں اس چیز کو لے کے جاؤں گا کیونکہ بحران اگر شروع ہوا تو اس کی وجہ بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 23 جون 2006 کو پاکستان اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کو روکا گیا، ختم کیا گیا اس کو، اور اس پہ سپریم کورٹ کی 9 ممبر کی بینچ تھی، ان کا یونانیمس ڈیسیجن آیا کہ یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل صحیح نہیں ہوا ہے. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں نجکاری کا عمل بالکل رک گیا. تو ایک تاریخ میں اگر ہم جائیں تو جو 9 مارچ سن 2007 کو ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک وجہ یہ بھی تھی جو سپریم کورٹ نے پاکستان اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کو روکا تھا. تو آج ہم اس پروگرام میں ذکر کریں گے کہ جو اس وقت ہم کو ماحول نظر آ رہا ہے پاکستان میں، چاہے وہ عدلیہ کا بحران ہو، لانگ مارچ ہو، اس کا اثر سرمایہ کاری پہ کیا پڑ رہا ہے، بزنس پہ کیا پڑ رہا ہے اور پاکستان کی معیشت پہ کیا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یوسف نظر صاحب، جو سابق سربراہ تھے ایمرجنگ مارکیٹ سٹی بینک میں اور آج کل کافی اخبارات میں بھی لکھتے رہتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. یوسف صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہم کو جوائن کیا. یوسف نظر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں مسعود ہاشمی صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اورینٹ ایڈورٹائزمنٹ کے، ایک بہت بڑی پاکستان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے. ظاہر ہے کہ جب اوور آل معیشت پہ منفی اثرات آتے ہیں تو اس کا اثر ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی پڑتا ہے، اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ کہاں کہاں خرچہ اپنا کم کر رہی ہیں. آف کورس ایک ہم کو یہ بھی بات نظر آ رہی ہے کہ انمپلائمنٹ یعنی کہ بے روزگاری بھی کافی بڑھ رہی ہے. فائنینشیل سیکٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی لوگوں کو نکالا گیا. تو ہم مسعود ہاشمی صاحب سے پوچھیں گے کہ کہاں کہاں جو ہے پرابلمز نظر آ رہی ہیں، کون سے سیکٹر سے ایڈورٹائزنگ جو ہے کٹ ہو رہی ہے. مسعود صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. اور مسعود ہاشمی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں فروخ خان صاحب. اگر انویسٹمنٹ کی، سرمایہ کاری کی بات کریں، چاہے وہ لوکل انویسٹمنٹ ہو، چاہے وہ سمندر پار پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوں یا غیر ملکی سرمایہ کاری، تو فروخ خان صاحب سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جو بتا سکے کہ اس وقت سرمایہ کار کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کا ہاؤس بی ایم اے کیپٹل جس کے یہ سربراہ ہیں وہ ان تمام انویسٹرز سے ڈیل کرتا ہے. تو فروخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ہم شروع کرتے ہیں یوسف نظر صاحب کے ساتھ. یوسف صاحب، یہ جو عدلیہ کا بحران ہے 2 سال سے زیادہ کا اثر ہو گیا. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی کہ پاکستان اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کا جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا وہ 23 جون 2006 کو آیا تھا. اس کے بعد سے نجکاری کا عمل تو بالکل ایک سٹینڈ ہو گیا. پچھلی حکومت میں کچھ جی ڈی آرز بھی کرنے تھے. 2007 میں نیشنل بینک کا جی ڈی آر ہونا تھا، وہ نہیں ہوا. کیپکو کا ہونا تھا، وہ نہیں ہوا، اور وہ آج تک بھی نہیں ہوا ہے. تو اس پورے کرائسس کا سیاسی بحران بھی ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ سیاست میں عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ کا بحران صلاحیت کر گیا ہے. تو اس کا اثر معیشت پہ پاکستان کی کیا پڑ رہا ہے اور کیا پڑے گا اگر یہ اس کو فوراً کوئی حل ہم نہیں دیکھیں اس کا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بحران رہا ہے، سیاسی بحران، عدلیہ کا بحران، اس کو عام طور پہ بیرونی دنیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عدلیہ کے بحران سے زیادہ بڑے کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے. اب جو اگر آپ کامنٹس دیکھیں، چاہے وہ پریس کے ہوں، چاہے وہ مغربی آفیشلز کے ہوں، چاہے یونائٹڈ نیشنز کے ہوں، چاہے امریکہ میں کسی اور ذمہ دار عہدیدار کے ہوں، یہ کرائسس کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بگ پولیٹیکل کرائسس ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ صرف عدلیہ کا بحران یہ نہیں دیکھا جا رہا، یہ ایک ایسا کرائسس ہے جس کے بہت زیادہ فار ریچنگ امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان میں جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل آرڈر ہے، ایک انویسٹر کے ویو پوائنٹ سے اگر آپ دیکھیں، کیا وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ اس کے متعلق بہت زیادہ کوشچن مارکس ہیں. مسعود صاحب، ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز جو ہم کو پتہ ہے کہ ایک طریقے سے بیرومیٹر کہلاتی ہیں، تو کیا حالات ہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ کہاں کہاں کٹ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوکل بزنس جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں. شجاع، یہ پاکستان میں میرا خیال ایڈورٹائزنگ کا اس وقت ورسٹ وقت ہے اگر آپ ریونیوز کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ کوئی 23-24 بلین کی پاکستان کی ٹوٹل مارکیٹ ہے، اس میں اس وقت 25% ڈاؤن ہوئی ہے ایڈورٹائزنگ. اچھا، 1 سال پہلے تک یہ 25% سے گرو کر رہی تھی. تو اگر آپ اس کا کمیولیٹیو افیکٹ لیں تو 50% کا پڑتا ہے کہ گروتھ بھی نہیں ہے اور جو بیس لائن ہے اس سے 25% ہم نیچے آئیں. تو آپ کو پتہ ہے میڈیا انڈسٹری اور ایڈورٹائزنگ انڈسٹری
جیسا آپ نے خود کا بیرومیٹر ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تمام قسم کے کلائنٹ ہوتے ہیں. اچھا اس سے پہلے بھی جیسے یوسف صاحب نے کہا کہ ہماری اکانومی نے اس کو شوق کو زیادہ لیا کیونکہ ہمارا جو مینوفیکچرنگ بیس تھا وہ نہیں تھا. اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو 2-3 جگہ کی گروتھ تھی. ٹیلکوز کی گروتھ تھی، اس کے بینکنگ کی تھی، اور ریئل اسٹیٹ کے. ٹیلی کام کے تو ابھی بھی بہت سارے ایڈز نظر آتے ہیں. ٹیلی کام تو کبھی بھی ایسے ہی اسپینڈ کر رہا ہے، وہاں انہوں نے بجٹ کٹ نہیں کیے ہیں. کٹ کیے لیکن آپ ریٹس کم ہو گئے اسی چینلز کے اوپر، تو آپ کو اتنے ایڈز تو دکھ رہے ہیں لیکن اس ریٹس پہ نہیں دکھ رہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 50% ہارڈ ویئر امپورٹ میں کمی آئی ہے جو ٹیلی فون کی ہے. تو مطلب یہ ایک ٹوٹل ڈاؤن ٹرن ہے. جب دیکھیں جیسے آپ نے سیاست کی بات کی، سیاسی حالات کی بات کی، میرا خیال ہے جو یہ جس طرح کے ٹیررزم ہو رہا ہے، جو ابھی ہم نے سری لنکن ٹیم کے ساتھ ہمارے واقعہ پیش آیا، یہ کیا سگنلز ہم دنیا کو بھیج رہے ہیں؟ اور فیل گڈ فیکٹر، ابھی میں بات کر رہا تھا یوسف صاحب سے، فیل گڈ فیکٹر نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. فاروق صاحب آپ بتائیے کہ سرمایہ کاروں کا اس وقت جو ہے وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بحران ہے جو 2 سال پہلے شروع ہوا تھا وہ اب تک چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ نظر آ رہا ہے. تو ان کے ذہنوں میں کیا باتیں ہیں، آپ تھوڑا بتائیں. کافی زیادہ ٹو سم ایکسٹینٹ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، کیونکہ جب پولیٹیکل ٹرانزیشن کمپلیٹ ہوئی تو اس وقت ایکچولی یہ جو فیل گڈ فیکٹر کی آپ بات کر رہے تھے اور جو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں پولیٹیکلی، وہ کافی پازیٹیو تھیں کہ بھائی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مل کر کام کریں گی، ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوئے گی، کیونکہ ان حالات کے اندر وی ریئلی نیڈڈ دیٹ. مگر جو ہم نے دیکھا اور پاکستان کی اکنامک حالات اتنے زیادہ گمبھیر نہیں ہیں، اتنا زیادہ کمپلیکس نہیں ہے، کافی سمپل ہیں. جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری وہ صرف ہے کہ لوگ بیٹھ کے کام کریں. اچھا اس وقت ہم کو ٹیلی فون لائن پہ سرتاج عزیز صاحب جوائن کر رہے ہیں، فارمر فائنانس منسٹر ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حالات آگے نظر آ سکتے ہیں اگر یہ کرنٹ جو بحران ہم کو نظر آ رہا ہے وہ مزید ایکسٹینڈ کرتا ہے. السلام علیکم سرتاج عزیز صاحب. السلام علیکم. جی سرتاج صاحب بتائیے کہ جو عدلیہ کا بحران پچھلے 2 سال سے ہم کو نظر آ رہا ہے اور اس کا کوئی حل اب تک سامنے نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے کیسے امپیکٹ کیا ہے پاکستان کی معیشت کو، اور اگر یہ حل نہیں ہوتا ہے کچھ عرصے تک تو اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی معیشت پہ اور سرمایہ کاری پر بھی اور بزنس پہ؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ جو ہمارا اکنامک ڈکلائن شروع ہوا ہے یہ اصل میں 9 مارچ 2007 سے شروع ہوا، کیونکہ اس کے بعد پھر مشرف کی حکومت کی توجہ جو ہے وہ اکنامک مینجمنٹ سے ہٹ گئی، اور اس دوران میں جو 2007-8 میں تھا ڈیفیسٹ، بجٹ ڈیفیسٹ بھی بہت بڑھ گیا، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بہت بڑھ گیا، اور ریزرو بھی ڈکلائن کیے، اور سب جو خرابیاں پیدا ہوئیں. پھر اس کے اوپر انٹرنیشنل حالات خراب ہو گئے، تیل کی قیمتیں بڑھیں، فوڈ کی قیمتیں بڑھیں، تو اس نئی گورنمنٹ کو ورثے میں کافی مشکلات ملی، اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی ریسیشن، فائنینشیل کرائسس. تو آلریڈی جو ملک کافی سیریس مشکلات میں تھا. IMF کے پیکج سے تھوڑا سا ریلیف ملا، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کیپنگ افلوٹ. ریکوری تو نہیں تھی لیکن چونکہ دنیا بھر میں ریسیشن تھا. اب اس 6 مہینے میں گزشتہ ہماری کار سیل جو ہیں 50% گری ہیں، انڈسٹریاں بہت سی بند ہو گئی ہیں، بجلی کے بحران کا بھی اس میں بہت دخل تھا. تو اب اوپر کریلے کے اوپر نیمچڑا سمجھ لیں کہ اب یہ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے یہ تو کسی بھی اکانومی کے لیے پوائزن ہے. اگر یہ بحران کنٹینیو کرتا ہے کچھ عرصے تک تو اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دورس نتائج ہوں گے ہماری اکانومی پہ؟ ظاہر ہے دیکھیں نا، جب 18 فروری کے الیکشن ہوئے اور 2 بڑی پارٹیوں نے آپس میں تعاون کیا تو سٹاک مارکیٹ بھی بڑھ گئی اور تمام ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ بھی بہتر ہو گئی اور حالات کافی بہتر آنے لگے. اب یہ حکومت کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے اور وہ کولیشن ٹوٹ گئی اور اس کے بعد بحران بڑھتا گیا. اگر انہیں یہ احساس ہو کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ریکنسیلیشن کی پالیسی چاہیے اور مزید کرائسس نہیں چاہیے، تو ظاہر ہے کہ جو وعدے ہیں وہ بھی پورے کریں گے، اور جو مزید پالیسی ہے اس میں جس طرح گورنر رول لگانا یا ڈسکوالیفیکیشن